آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے، تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہے، مانگنا تم نے ہے۔ تو جب تم نہیں مانگو گے، متکبر ہوتے ہو، اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے، تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا۔ دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں، موڈ کس وقت درست ہوگا۔ لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں، صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کی طرز پہ مانگیں۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے۔ جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں؟ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں، میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے، تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا۔ کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے، کس چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ تو اس سے تو مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنوں کے لیے بھی مانگو، بیگانوں کے لیے بھی مانگو، شام سپیرے دوپہر مانگو، مانگ لیا ہے پھر مانگو۔ دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں، یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کچھ سال کے بعد کہیں گے، وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے مانگا، ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا، یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے۔ پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے۔ سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا، اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے، اور وہ بندوں کو دینے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ کوئی مانگ کے تو دیکھے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کے تو آئے، تڑپ تو لے کے آئے۔ اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں، پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے۔ ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے،
اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ، تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے کے آ۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین۔ کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک ایک گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے ایک ایک گھر کے سامنے، تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے، تو سارے 1 روپے دیتے ہیں۔ ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، و ایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں۔ وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں۔ پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسدے رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے، وہ مانگتے ہیں، اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے، تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے۔ اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا۔ اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی، اسی کی خوبیاں سارے اسی